نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم مشکوٰۃ شریف سے کتاب الفتن باب اشراط الساعہ یعنی قیامت کی علامات، اس بارے میں دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، نبی ہریرہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس دوران جب کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی شخص حاضر ہوا، فقال، اور اس نے عرض کیا، متی الساعۃ، کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے قیامت کی قیامت کی علامت کو بیان فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے، جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو، یعنی پھر قیامت قریب ہے۔ قال کیف اضاعتها، اس دیہاتی شخص نے عرض کیا، امانت کو ضائع کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا ضائع ہونا کیا ہے؟ قال، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، کہ جب امور غیر اہل کے سپرد کر دیے جائیں، ایک بندہ اس چیز کی مہارت نہیں رکھتا، اس کا علم نہیں رکھتا، تو ایسے امور اس شخص کے سپرد کر دیے جائیں جو اس کا حل ہی نہیں ہے، تو پھر فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو تخریج فرمایا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح کے اندر، لمعات کے اندر اس کی وضاحت فرماتے ہیں، یعنی امور سلطنت یا امارت یا قضاء کا عہدہ وہ ان لوگوں کو سپرد کر دیا جائے جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہمارے ہاں جو بندہ جس کا اہل نہیں، اس کا علم نہیں ہوتا، اس کی مہارت نہیں ہوتی، اس کا تجربہ نہیں ہوتا، تو جب اس کے ذمے کوئی منصب لگا دیا جاتا ہے تو یقیناً وہ امانت کو ضائع کرنا ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب کسی بندے کو کوئی منصب دینا ہو تو پھر اس کی اہلیت، اس کا علم، اس کا تجربہ اور اس کی مہارت کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک سے یہ مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال، آپ نے بیان فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دیوالا، کہ جب مال فے کو دولت سمجھ لیا جائے، عام دولت جس طرح بندہ خرچ کرتا ہے، اور فے وہ مال ہے جب بغیر قتال کے جو ہے وہ مال حاصل ہو جائے، اگر قتال کے ذریعے حاصل ہو تو پھر مال غنیمت ہے، اگر بغیر قتال کے حاصل ہو تو پھر اسے فے کہتے ہیں، تو اس کو دولت بنا لیا جائے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو صاحب مناصب ہیں، جو غنی لوگ ہیں، وہ مال فے آپس میں تقسیم کر لیں، اور جو اس کے مستحقین ہیں ان سے روک لیں، یعنی بددیانتی شروع ہو جائے۔ تو یا یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ یعنی لوگ جہاد اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، الہی کلمت الدین کے لیے نہیں کر رہے، وہ تو مال کے لیے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ والامانۃ مغنما، اور جو امانت ہے اس کو سمجھ لیا جائے، جو امانت ہے بندے کی اس کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، یعنی اس میں خیانت شروع کر دی جائے، تو فرمایا یہ دوسری علامت ہے۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ جو کہ مال کو پاک کرتی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی مکرم
ان کے مال لیجئے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے اور انہیں پاک کیجئے۔ تو مال تو پاکیزگی کا سبب ہے زکوٰۃ ادا کرنا، تو جب زکوٰۃ ادا کرنے والے اسے جرمانہ سمجھنے لگ جائیں، یہ تو میں خسارہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم حاصل کیا جائے دین کے علاوہ، یعنی دین کا علم اور غرض کے لیے حاصل کرنا، تو دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے، تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَبْكَى أُمَّهُ، اور علامات قیامت میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو مرد ہے، شوہر ہے، وہ اپنی عورت کی اطاعت کرے، زوجہ کی، وَأَبْكَى أُمَّهُ، اور اپنی والدہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، یعنی عورت کی بات تم بہت اچھے طریقے سے مانے اور حسن سلوک سے پیش آئے، اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے اور اس کی بات کو اگنور کر دے، تو فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور فرمایا جو اپنے دوست کو تو قریب کرے مگر اپنے باپ کو دور کر دے، یعنی اس کی زیادہ دلچسپی، تعلق، قلبی تعلق دوستوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ہو جائے، اور اپنے والد کی محبت اور والد کی تعظیم و توقیر اور اس کے ساتھ حسن سلوک کو نظر انداز کر دے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد کے اندر آوازیں بلند ہونا ہو جائیں، یعنی اللہ اس کے رسول کے ذکر کے علاوہ مساجد میں شور و شغب شروع ہو جائے۔ اور ایک آپ نے یہ علامت بیان فرمائی، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، کہ جب قبیلے کا سردار فاسق، فاجر بنایا جانے لگے، اس کو بنا دیا جائے، وہ سیادت کرنے لگ جائے، قیادت کرنے لگ جائے، تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، کہ بجائے اس کے کہ کوئی عالم، کوئی پڑھا لکھا، کوئی شریف آدمی قبیلے کی سیادت کرے، اس کی بجائے فاسق و فاجر وہ قبیلے کا سردار ہو، تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَ لَهُمْ، اور قوم کا جو سردار ہے، لیڈر جو ہے، وہ رذیل ترین، کمینہ شخص جو ہے وہ ہو، ایسے حالات پیدا ہو جائیں۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور بندے کی عزت کی جائے اس کے شر سے، کے خوف سے، شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کیا جائے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، کہ بظاہر اس کو بندے اچھا نہیں سمجھتے، مگر صرف اس لیے تعظیم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں نقصان نہ دے، اس کے شر سے ہم بچ جائیں۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کائنات، گانے والیاں ظاہر ہونے لگ جائیں، مغنیات بہت ہو جائیں، اور لہو و لعب کے اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب عام پی جانے لگے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور آخری جو آپ نے علامت بیان فرمائی وہ بھی بڑی قابل توجہ ہے، فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جب بعد والے لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگ جائیں، ان کی تعظیم نہ کریں، ان کی توقیر نہ کریں اور ان کا ادب نہ کریں، سلف صالحین پر طعنہ زنی شروع ہو جائے، تبرہ بازی لوگ شروع کر دیں اور ان کا ذکر خیر کی بجائے ذکر سو شروع کر دیں۔ اسی طرح علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک گروہ کا طریقہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے، تو فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تعظیم، توقیر اور ان کا ذکر خیر کرنا فرض ہے، لازم ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس کی تلقین فرمائی، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو انہیں برا بلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تو ساری کائنات کی لعنت ہے۔ اور صحابہ اکرام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
تعظیم صحابہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کو آپ نے علامات قیامت میں سے فرمایا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا آخر پہ فرمایا فرتقبوا، جب ایسی صورتحال بن جائے فرتقبوا عند ذلک ریحا حمراء، پھر تم انتظار کرو سرخ آندھی کا، وزلزلۃ اور زلزلے کا، وخسفا اور دنس جانے کا، ومسخا اور شکلوں کے بدل جانے کا، وقذفا وآیۃ تتابع کا نظام قطع سلکہ فتتابع، اور فرمایا ایسی علامات پے در پے ظاہر ہوں گی جس طرح کوئی تسبیح ہو تو اس کے دانے گر جاتے ہیں، اس طرح یہ علامات ظاہر ہوں گی، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ، جب میری امت یہ 15 امور 15 عادات خصلتیں انجام دینے لگ جائے، حل بحل بلاء، تو پھر ان کے ذریعے ان پر آزمائش نازل ہوگی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وعد حاضل خصالہ، اور ان کو شمار کیا، ولم یذکر تو علم لغیر الدین، اور دین کے علاوہ علم حاصل کرنے کا ذکر نہیں کیا، اور تھوڑے سے الفاظ کا اختلاف ہے، وبر صدیقہ و جفا اباہ، کہ جو اپنے دوست سے تو اچھا سلوک کرتا ہے مگر باپ سے بے وفائی کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ وشرب الخمر، اور شراب پی جانے لگے، اور ایک اور علامت ساتھ بیان کر دی، ولبس الحریر، اور ریشمی لباس جو ہے اس کو پہننا شروع کر دیا جائے، تو یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔